हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ سب سے پہلے میں آپ تمام دوستوں کا پاکستان علماء کونسل اور ہوپ پاکستان کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ ہماری دعوت پر تشریف لائے ہیں۔ آج دو بڑے اہم موضوع ہیں جن پر آپ سے چند گزارشات کرنی ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ حج کے ایام قریب آ رہے ہیں، تیاریاں شروع ہیں۔ پاکستان کی وفاقی وزارت مذہبی امور کی تعلیمات اور تیاریوں کے مطابق انشاءاللہ 9 مئی سے حجاج اکرام جو ہیں وہ حج کے لیے روانہ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کی بھی تیاریاں الحمدللہ مکمل ہیں، اور اب تک کی جو بکنگ ہے اس کے مطابق سعودی عرب میں انتظامات کو حج آرگنائزیشن کے جو ساتھی ہیں وہ پاکستان کی وزارت مذہبی امور کے اور پاکستان کے حج مشن کے ساتھ مل کر مکمل کر رہے ہیں۔ 2 روز قبل سعودی عرب کی وزارت حج نے ایک تنبیہ اور اپیل جاری کی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ذریعے وہ پوری قوم تک پہنچے۔ سعودی عرب کی وزارت حج اور وزارت مذہبی امور نے وزارت حج و عمرہ نے یہ اپیل کی ہے کہ بعض گروپ آن لائن یا سوشل میڈیا کے ذریعے حج بکنگ کر رہے ہیں اور ان کے پاس کوئی اجازت نامہ نہیں ہے، لہذا حجاج اکرام جو حج کے لیے جانا چاہتے ہیں وہ ایسے تمام گروپوں سے اور ایسے تمام اشخاص سے دور رہیں۔ حج بکنگ صرف ان لوگوں کے ساتھ کی جائے جن کو ان کے ملکوں نے، جیسے پاکستان میں وزارت حج و عمرہ نے اور ہوپ نے جن کو اجازت دی ہے۔
مفتی صاحب ادھر آ جائیں، مبشر پاکستان کے اندر وزارت مذہبی امور کی اجازت سے تقریباً 902 سے 904 کے درمیان کمپنیاں موجود ہیں جو حج کا کام کر رہی ہیں۔ اس لیے تمام پاکستانیوں سے اور مسلمانوں سے جو حج کے لیے جانا چاہتے ہیں، ہم بھی یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کسی ایسے حج گروپ یا سوشل میڈیا گروپ جو رجسٹرڈ نہ ہو اس کے ساتھ اپنی حج بکنگ نہ کریں۔ ہم سعودی عرب کی وزارت حج کے مشکور ہیں کہ انہوں نے حج بکنگ کی تاریخ کو بڑھایا ہے اور ابھی حج بکنگ جاری ہے، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اس میں تھوڑا اور وقت بھی مل جائے گا۔ ہمارے ساتھی سعودی عرب میں وزارت حج و عمرہ سے اس حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ حج بکنگ بند نہیں ہوئی، جاری ہے، اور جیسے میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا کہ ہمارے پرائیویٹ حجاج کے بعض گروپ سرکار سے بھی سستے ہیں۔ دوسری بات جو بہت اہم ہے وہ ہے زائرین کے لیے اور حجاج کے لیے سعودی عرب کے قوانین پہ عمل کرنا۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تسلسل سے بعض لوگ حرم شریف میں اور مدینہ منورہ میں پرچم اٹھاتے ہیں، تصویریں اٹھاتے ہیں، صفا مروہ کی سعی کے اندر، بیت اللہ کے صحن کے اندر، اور حتیٰ کہ اب بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ بھی تصویروں کو لگایا گیا ہے۔ یہ قانوناً شرعاً کسی صورت جائز نہیں ہے۔ یہ کسی جماعت کی بات نہیں ہے، یہ کسی فرقے کی بات نہیں ہے، یہ کسی فقہ کی بات نہیں ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، بیت اللہ کا امن، اس کو خراب کرنا، اس کے اندر کسی بھی قسم کی سیاسی، مذہبی، فرقہ وارانہ عصبیتوں کو ہوا دینا، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ دو راستے ہیں، ایک کہ ہم خود باز آ جائیں۔ حکومت پاکستان سے میں اپیل کروں گا، وزارت داخلہ سے، کہ جن لوگوں نے یہ عمل کیا ان کے خلاف وفاقی وزارت داخلہ FIA کے ذریعے ایکشن لے۔ کیوں؟ ایک، انہوں نے اللہ کے قانون کی، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کی، پاکستان اور سعودی عرب کے قوانین کی خلاف ورزی کی۔ دوسرا، اگر ان لوگوں کی بنیاد کے اوپر سعودی عرب کی حکومت ایکشن لیتی ہے اور حجاج اور زائرین کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں اور پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے، تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ ذمہ داری ہے ہم سب کی اور حکومت پاکستان کی کہ جو لوگ حرمین شریفین میں ایسے اعمال کرتے ہیں جس کی اجازت سعودی عرب کے قوانین نہیں دیتے، جس کی اجازت سعودی عرب کی حکومت نہیں دیتی، پاکستان کا قانون اجازت نہیں دیتا، شریعت اجازت نہیں دیتی، اس کے خلاف ایکشن لیا جانا چاہیے۔ اور آخری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان کی ہدایات پہ پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نواف سعید المالکی کی کوشش سے اس سال انشاءاللہ حجاج اکرام جو روڈ ٹو مکہ پروگرام کے تحت جائیں گے، اور جس کے لیے
میاں شہباز شریف صاحب نے سابقہ دور میں اپیل بھی کی تھی، درخواست بھی کی تھی. انشاءاللہ کراچی سے بھی روڈ ٹو مکہ پروگرام کے تحت حجاج جائیں گے، اور پرائیویٹ سیکٹر نے اس میں 24,000 حجاج دینے کا حکومت کو بتلایا ہے کہ 24,000 حجاج کراچی اور اسلام آباد میں پرائیویٹ سیکٹر سے طریق مکہ پروگرام کے تحت جائیں گے. ان کے سامان کا ایشو ہے، وہ سعودی اتھارٹیز کے ساتھ بات ہو رہی ہے، امید ہے انشاءاللہ وہ بھی حل ہو جائے گا. یہ چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا تھی. اور آخری کہ رابطہ عالم اسلامی نے پاکستان سے مجھے اور حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو اپنی مجلس اعلیٰ کا ممبر منتخب کیا ہے. رابطہ عالم اسلامی کی مجلس اعلیٰ کے اجلاس میں مسئلہ فلسطین کے اوپر بہت واضح اور دو ٹوک موقف اپنایا گیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلسطین کے مسئلے کا ایک ہی حل ہے، وہ ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام ہے جس کا دارالخلافہ القدس شریف ہو، اور یہ ظلم و ستم کا سلسلہ بند ہو. یہ چند گزارشات چونکہ ہنگامی نوعیت کی ہیں، اور میں کل واپس آیا ہوں، طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اب جب کہ حج آپریشن مکمل ہو رہا ہے، حج کی بکنگ اپنے اختتام کی طرف ہے، تو ہمیں اپنے لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے کہ وہ باہر صورت، اور انشاءاللہ 5 مئی کو لاہور میں ایک بہت بڑی تربیتی نشست ہوگی، اور ہماری کوشش ہوگی کہ جمعرات کو اسلام آباد میں حجاج اکرام کے لیے ضابطہ اخلاق جو ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی جاری کیا جائے. کوئی آپ سوال کرنا چاہیں تو بسم اللہ. میرے ایجنڈے میں یہ بات شامل ہے، اور سعودی اتھارٹیز اس پر بہت پریشان بھی ہیں. ہمارے لیے قابل شرم بات ہے، میں پھر یہ بات دہرا رہا ہوں کہ ہمارے لیے قابل شرم بات ہے کہ حرم شریف کے اندر بھیک مانگنے والے سب سے بڑی تعداد اس میں پاکستانیوں کی ہے. پچھلے دنوں اس حوالے سے میں نے متعلقہ اتھارٹیز سے بھی بات کی تھی. انشاءاللہ وزیر داخلہ صاحب سے اور وزیر اعظم صاحب سے بھی اس ہفتے میں ہم یہ گزارش کریں گے کہ ایسا میکنزم بنایا جائے. اگر FIA کی یا پاکستان کے سلامتی کے اداروں کی ٹیمیں بھی ہمیں بھیجنی پڑے تو ہمیں بھیجنی چاہیے، جو ایسے لوگوں کو سعودی اتھارٹیز کے ساتھ مل کر گرفتار کریں، تاکہ یہ جو دبا ہے یہ ختم ہو ہمارے اوپر سے. صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ جو سے حج کی بکنگ ہے وہ بند نہیں ہوئی، جبکہ سرکار کی طرف سے حج بکنگ بند ہو چکی ہے. پرائیویٹ جو حج آرگنائزر ہیں وہ پیسے بھی اتنے لے رہے ہیں، آیا کیا وہ سہولت دیں گے؟ حاجیوں کو صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ حج جو سا مشقت کا نام ہے، حالانکہ حج ایک عبادت کا نام ہے. ان سے اتنے پیسے لے کے جو کہا جاتا ہے تو اس پہ گورنمنٹ یا گورنمنٹ آف پاکستان آپ نے بھی یہ علم اٹھایا، تو آپ بھی وہ اس چیز کا پابند کریں کہ اگر پرائیویٹ آرگنائزر اتنے پیسے لیتے ہیں تو ان کو اچھی سہولتیں بھی دیں، ان کو اس طرح کا کریں. سرکار نے بند کر دیا اور پرائیویٹ پیسے کمانے کے لیے یہ کر رہی ہے، اس میں وہ عام ہے، یہ بتائیں. پہلی بات ہے کہ جب تک سرکار بکنگ کر رہی تھی پرائیویٹ بکنگ نہیں کر رہے تھے، یہ آپ ذرا ذہن میں رکھیں. گورنمنٹ آف پاکستان کی بکنگ ختم ہوئی، اس کے بعد پرائیویٹ سیکٹر کو بکنگ کی اجازت دی گئی، لہذا وہ 3-4 ماہ پرائیویٹ سیکٹر نے بکنگ ہی نہیں کی. تو آپ کو یہ معلومات ہونی چاہیے میرے عزیز بھائی. دوسری بات، اس سال جو معاہدہ ہے حاجی کے ساتھ، اگر میں نے پچھلی بار بھی یہ کہا تھا لیکن چونکہ آپ یاد نہیں رکھتے
تو پھر دوبارہ یاد دہانی کے لیے آپ کو عرض کروں کہ ایک ایک چیز پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ واضح کر رہا ہے کہ حاجی کو کیا دے گا، اور ہم نے پہلی بار ہوپ کے اندر جو حج آرگنائزیشن ہے اس کے اندر ایک احتسابی نظام بنایا ہے کہ اگر کوئی پرائیویٹ سیکٹر کا گروپ جو ہے وہ حاجی کے ساتھ زیادتی کرے گا، جو کہا وہ نہیں کرے گا، اس کے خلاف ہم خود ایکشن لیں گے۔ تو یہ تو ہر چیز واضح ہے، کلیئر ہے۔ آپ چونکہ پڑھتے لکھتے نہیں ہیں، معلومات مکمل نہیں رکھتے، تو اس لیے میری گزارش ہے کوئی بھی سوال کرنے سے پہلے اس کی معلومات پوری لے لیا کریں۔ جب آپ نے گورنمنٹ آف پاکستان نے اجازت دی 4 ماہ بعد دی پرائیویٹ والوں کو، تو وہ اپنی بکنگ بھی تو بعد میں کریں گے۔ آپس میں فیصلہ کریں کس طرح بولنا۔ پہلے ان کا لے لیں، پہلے آپ ایک پنجاب حکومت نے موسیقی کے مقابلے کرانے کا اعلان کیا ہے، تو کیا آپ عمل کی مخالفت کرتے ہیں؟ آج ہمارا موضوع یہ نہیں ہے، لیکن کوئی چیز بھی جو پاکستان کی اساس نظریہ پاکستان اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے خلاف ہوگی، وہ اس کو کوئی بھی قبول نہیں کر سکتا۔